الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ استاذ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی یہ اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ بیک وقت مناظر بھی تھے، ایک محدث بھی تھے، ایک فقیہ بھی تھے، ایک مفکر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتیں آپ میں بیک وقت جمع کر دی تھی۔ آپ جب بات کرتے تو آپ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ قادر الکلام ہیں، اور جب آپ عقائد پر بات کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ واقعتاً عقائد کے امام ہیں۔ جب آپ میدان مناظرے میں جاتے تو ایسا لگتا کہ آپ کے جیسا مناظر کوئی نہیں ہے، اور جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے فقہی نکات پر بات ہوتی تو آپ اتنے زیرک ہوتے اور اتنی باریک بینی سے اس کے اوپر بحث کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے زمانے کے ایک مایہ ناز فقیہ بھی ہیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے مناظرہ کیا، اور دیگر میدانوں میں آپ نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں کام تو کر رہا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کام کیسے کروں۔ تو حضرت نے مجھے ایک اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کی ہمت بن جائے۔ کہنے لگے کہ بہار میں ایک جگہ جلسہ تھا، اس جلسے میں مجھے دعوت دی گئی، اور جب مجھے دعوت دی گئی تو میں نے تحقیق نہیں کیا کہ یہ جلسہ جو ہے کہ سنیوں کا ہے یا علماء دیوبند کا ہے یا رضا خانیوں کا ہے یا ہمارا ہے۔ میں دعوت قبول کر لیا، اور جب میں جلسے میں پہنچا، اسٹیج پر پہنچا تو میرے سوا کوئی بھی وہاں پر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا آدمی موجود نہیں تھا۔ تمام کے تمام رضا خانی لوگ موجود تھے۔ جب میں نے دیکھا تو بہت حیرت میں ہو گیا۔ بالآخر میں بیٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میری باری آئی، اور مجھے موضوع دیا گیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس علاقے کا ایک بہت بڑا بدماش اور بہت بڑا گنڈا تھا، جن کو رضا خانیوں نے یہ باور کر رکھا تھا کہ طاہر گیاوی جو ہے یہ گستاخی رسول ہے، یہ نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اولیاء کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اور وہ جو ڈاکو تھا رائفل، چاقو اور تمام تر ہتھیار سے لیس ہو کر کے آیا تھا کہ میں بیان کے درمیان ہی اس کو ختم کر دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرا بیان شروع ہوا، میں نے 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اور وہ آدمی بہت غور سے میرا بیان سن رہا تھا۔ جب میرا بیان ختم ہوا، بیان ختم ہونے کے بعد وہ میرے قریب آیا، اور چونکہ میرا قیام کسی دوسرے گاؤں میں تھا، اس نے کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہاں کچھ دعوت و تبلیغ کے ساتھی اور کچھ میرے چاہنے والے علماء محبین تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ آدمی گاڑی پر بٹھا کے لے جا رہا ہے، لگتا ہے مولانا کا کام تمام کر دے گا۔ چونکہ وہ علاقے کا بدماش بھی تھا اور مالدار بھی، صاحب حیثیت بھی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی اس کی پکڑ تھی، کوئی اس کے سامنے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر لوگوں نے، نوجوانوں نے ہمت کی کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اگر یہ مولانا کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرے گا تو ہم ان کا جو ہے کہ مقابلہ کریں گے۔ بالآخر یہ گیا اس گاؤں میں، اور جہاں جلسہ تھا دونوں گاؤں کے درمیان ایک جنگل پڑتا ہے۔ یہ آدمی اس جنگل سے گزرنے لگا، جب بیچ جنگل میں پہنچا راستے میں تو اس نے گاڑی روکی، مولانا اترے گاڑی پہ سے، اس نے ہتھیار نکالا، بندوق، چاقو، برچھا سب نکالا، اور تمام ہتھیار کو مولانا کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا، اور کہنے لگا کہ مولانا مجھے معاف کر دو، مجھے ان مولویوں نے یہ سمجھایا تھا کہ طاہر حسین گیاوی جو ہے یہ گستاخی رسول ہے، یہ نبی اور اولیاء کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ لہذا جب میں آپ کا بیان سنا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ جیسا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ مولانا نے مجھے اس وقت ہمت دی تھی کہ مولانا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرتے رہیے، آپ حق پر ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہر لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے، حالات تو آنے والے ہیں،
یہ انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب کام شروع کیا ہے تو ان کو حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ مرد مجاہد ہے جس نے جھریا کے مناظرے میں حضرت مولانا ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر جھریا کا مناظرہ بہت آسانی سے جیتا، اور ارشد القادری کو جو ہے کہ شکست کھانی پڑی۔ اور آپ ہی ہیں جس نے کٹیہار کا مناظرہ جیتا، آپ ہی ہیں جس نے اٹارسی کے اندر مطیع الرحمان کو بے بس کر دیا، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جس نے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے ایشیا نہیں پورے عالم کے اندر علماء دیوبند کی بے باکی کے ساتھ ترجمانی کی ہے۔ آپ کے 4 ساتھی تھے، حضرت مولانا اعزاز الحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی آپ کے ایک ساتھی بچ گئے ہیں، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر بچے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہی ایک چراغ بچا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بہت ساری فائدے اور بہت سارے علمی فائدے ہم نے اٹھائے ہیں، اور میں نے حضرت سے سبقاً مناظرہ رشیدیہ پڑھی۔ مجھے مناظرے کا بڑا شوق تھا، لیکن مناظرہ رشیدیہ میں نے نہیں پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سے کہا میں نے، حضرت میں نے مناظرے کے میدان میں قدم رکھا ہے لیکن مجھے کچھ رہبری چاہیے، تو حضرت نے کہا کہ مناظرہ رشیدیہ پڑھے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو مناظرہ رشیدیہ نہیں پڑھی ہے۔ کہنے لگا لے کے آؤ، تمہارے پاس ہے کتاب؟ میں نے کہا حضرت ہے کتاب میرے پاس۔ میں کتاب لے کر کے گیا، حضرت نے سبقاً آدھی کتاب مجھے مناظرہ رشیدیہ کی پڑھائی۔ اس اعتبار سے میں حضرت کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں، اور ایسا علم والا شخص اب نظر نہیں آتا ہے۔ میری زندگی میں 2 لوگ بڑے اہم ہیں، ایک تو حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی دام برکاتہم جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے فرزند جس سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت مولانا ناصر صاحب ندوی دام برکاتہم سے، انہوں نے والد کی بڑی خدمت کی ہے، دیگر بچوں نے بھی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا صلہ ان کو عطا فرمائے۔ اور دوسرے میری زندگی میں بڑے اہم استاذ ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ ظہیر آباد۔ یہ دونوں میری زندگی میں بڑے اہم شخصیت ہیں، اور ان دونوں سے مجھے بہت ہی زیادہ استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں ابھی رمضان سے پہلے بھی ملاقات کر کے آیا، گھر پہ گیا تھا، بڑے خوش اسلوبی سے ملے۔ حضرت کا علم کہاں اور ہم جیسے شاگرد کہاں، لیکن کبھی حضرت کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی بڑائی جتائی ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے کوئی ملنے والا ہو، چاہے کوئی محبت کرنے والا ہو۔ جب حضرت سے کوئی ملتا تھا تو ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے حضرت کہ میں ان کو جانتا نہیں یا پہچانتا نہیں۔ یہ ان کی بڑی بات تھی، یہ ان کا بڑا پن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور وہ صلاحیتیں، وہ عزم، وہ استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔